My dear students, in this module, we will continue to learn how our ecology of the cities is related to urban planning. اس میں ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا کہ کسی بھی شہر کی جو کلائمیٹ ہے، جو ایکالوجی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار پلاننگ آف دیٹ پرٹیکولر سٹی. اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جب بھی شہروں کے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو ایریا جس میں ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا ہے، فار ایگزامپل کسی جگہ پہ ایک بڑا پلازا بننا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ دیکھا جائے گا کہ انجینئرز جو ہیں، جو پلانرز ہیں، وہ دیکھیں گے کہ اس کی کتنی کھدائی ہونی ہے، کتنی اس کی ایلیویشن ہونی ہے، اور کس طرح کی کنسٹرکشن جو ہے وہ سیف رہے گی، جس سے اوور آل کہہ لیں کہ سٹی کی جو ساخت ہے، جو کلائمیٹ ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، یا یعنی بلڈنگ جو ہے وہ محفوظ رہے گی. تو اسی طرح سے اربن پلاننگ میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیسے جو سٹی کی جو کلائمیٹ ہے اس کو پریزرو کرنا ہے، اور کس طرح سے جو اسپیسیفک ایک انوائرمنٹ ہے اس کو ایک بیسٹ یوز آف دیٹ انوائرمنٹ کرنا ہے ان دا انٹرسٹ آف ڈیولپرز آف دیٹ پرٹیکولر سٹی. تو اربن ایکالوجی جو ہے، دا نیچر آف دا سٹی اینڈ پروسیسز آف ایکالوجی نیڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ. کہ کوئی بھی جو پلانرز ہیں ان کو سب سے پہلے یہ ہے کہ اوور آل جو ایکالوجی ہے اس کی ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو، اور اس کو ان کو پتہ ہو کہ کس طرح سے سٹی کا جو ایٹماسفیئر ہے، جو انوائرمنٹ ہے، وہ لوگوں کے لائف سٹائل کو انفلوئنس کرے گا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ہلی ایریاز میں سیوریج سسٹم اور طرح سے ڈیزائن ہوگا، جبکہ پلین ایریاز میں سیوریج سسٹم اور طرح سے ڈیزائن ہوگا. اگر ہم نے پانی، فرض کریں پانی نکالنا ہے، تو ہم ہلی ایریاز میں ایک ڈفرینٹ قسم کی کھدائی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہاں پہ پانی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے بہت زیادہ، جبکہ پلین ایریاز میں، میدانی علاقوں میں ہمیں اس سے ڈفرینٹ کہہ لیں کہ لیول پہ، زیادہ گہرائی پہ ہمیں کھدائی نہیں کرنی پڑتی. تو اس طرح سے ایریا ٹو ایریا جو ہے وہ ویریشن ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ڈیزائننگ آف دا انفراسٹرکچر ہے، جو ڈیزائننگ اور مینجمنٹ آف اسکیمز ہے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کیونکہ ہر ایک اسکیم جو ہے، بھلے کوئی وہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، انڈسٹریل ایریا سے ریلیٹڈ ہے، یا ریزیڈینشیل ایریا سے ریلیٹڈ ہے، یا کوئی شاپنگ مال جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے مطابق جو ہے سٹی پلانرز دیکھتے ہیں کہ آیا اس کا سراؤنڈنگ ایریا جو ہے، یا وہ دیٹ پرٹیکولر ایریا جہاں پہ وہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے، وہ سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے. تو تبھی جو ہے اس کو اس کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو اس کے لیے وی نیڈ اے ہولسٹک اپروچ ٹو انٹیگریٹ ایکالوجی ان ٹو دی پروسیس آف اربن پلاننگ. یعنی کیسے ہم ایکالوجی کا اوور آل جو سٹی ایٹماسفیئر ہے اس کا بیسٹ یوز کر سکتے ہیں فار دی بینیفٹ آف دی پیپل. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائیورسٹی آف ہیومن ایکٹیویٹیز ان سٹیز کریٹ اینڈ مینٹین ورائٹی آف ہیبٹس، کہ ہیبیٹیٹس، کہ ڈفرینٹ جو ہیبیٹیٹس ہیں، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ ریلیٹ کرتے ہیں ٹو دی ایکٹیویٹیز آف دی ڈیولپرز. کہ جس طرح کا فرض کریں رہنے والے لوگ ہوں گے، اسی طرح کا وہ ایٹماسفیئر ہوگا، اسی طرح کی وہ لوکیلٹی ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو جو سٹی پلانرز ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن لے کے آتے ہیں، اور یہ سارے پہلو جو ہیں وہ ان پہ غور کرنے کے بعد پھر جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے، تاکہ اربن ایریاز جو ہے اس کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان ٹرمز آف ڈفرینٹ فیسیلیٹیز، سیوک ایمینٹیز. اب یہ ہے کہ ہم اربن پلاننگ جو ہے اس کے لیے ایکالوجی کو کیسے افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں. ہم یوز کر سکتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اوور آل ہمیں تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جس ایریا میں ہم کوئی پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں اس ایریا کی
ہمیں انوائرمنٹل کنڈیشن کے بارے میں مکمل ادراک ہو، مکمل ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو. اور پھر یہ ہے کہ اوور آل جو وہاں کا ایکو سسٹم ہے، یعنی وہاں پہ گرمی ہے، سردی ہے، معتدل قسم کا موسم ہے، اور اوور آل کس طرح سے، کیا وہاں پہ کوئی فلڈ کا خطرہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کوئی زلزلے کا آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے، یا اسی طرح سے باقی جو فرض کریں ڈفرینٹ جو ہیزرٹس ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، تو اس کے حساب سے ہی پلاننگ ہوگی. فرض کریں جو وہ ایریاز وچ آر مور پرون ٹو ارتھ کویکس کے جہاں پہ چانس ہے، تو وہاں پہ کنسٹرکشن اور طرح کی ہوگی، اور جہاں پہ فرض کریں فلڈ کا چانس ہے تو اس طرح کے ایریاز میں کنسٹرکشن اور طرح سے ہوگی. تو اسی طرح سے یعنی ایکسیکس what kind of knowledge of urban ecosystem is needed for urban land use planning، کہ کس طرح کا جو نالج ہے وہ پلانرز کو چاہیے کہ جس کی بیس پہ وہ اپنے شہروں کو اس طرح ڈیزائن کر سکیں کہ اس کے انوائرمنٹل فیکٹر جو ہے وہ ان پہ اثر انداز نہ ہو. اب اربن پلاننگ جو ہے دیٹ از بیسیکلی اے ڈیولپمنٹل پروسیس کنسرنڈ ود دی ڈیزائن آف لینڈ یوز اینڈ دی بلٹ انوائرمنٹ، کہ کیسے ہم ایک انوائرمنٹ کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور لینڈ کو جو ہے کتنا افیکٹولی ہم یوز کرتے ہیں. اور اس سے جو ہے اربن پلاننگ بیسیکلی پروٹیکٹ سیوک رائٹس، کہ لوگوں کو اربن پلاننگ کے تھرو ہم ایکول ٹائپ آف فیسلٹیز جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور ڈسٹریبیوشن آف سیوک ایمینٹیز جو ہے ان کو ہم انشور کرتے ہیں کہ سب کو برابر ملیں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور اس میں کیا امپورٹنٹ ہے کہ ایریا اسپیسیفک پلاننگ، کہ فرض کریں کس ایریا کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، اسی حساب سے اس کو پلان کیا جائے. پھر بیسٹ یوٹیلائزیشن آف نیچرل ریسورسز، کہ اگر کوئی نیچرل ریسورسز ہیں تو ان کو کس طرح سے افیکٹولی یوز کرنا ہے. اور ڈیمارکیشن آف ہیومن سیٹلمنٹس، اور کس کس ایریاز میں جو کہہ لیں کہ نئی آبادیاں بڑھانی ہیں، کہاں پہ گروتھ جو ہے لوکیلٹیز کو ڈیولپ کرنے کی اجازت ہونی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم مائنڈ میں رکھیں گے ایز پلانر. تو اربن پلاننگ جو ہے دیٹ میں ڈفر ڈپینڈنگ اپان کلچرل کانٹیکسٹ آف دا ہیومن سیٹنگ، یعنی جو لوگوں کی لائف سٹائل ہے، جس طرح کے ایریے میں جس طرح سے لوگ رہتے ہیں اسی حساب سے ان کے لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ان کی کلچر، ان کی اسپیسیفک جو ایک وے آف لائف ہے، اس کے اکارڈنگلی ہمیں پلان کرنا ہوگا. کیونکہ اگر لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ پلاننگ جو ہے وہ سکسیزفل نہیں ہوگی. اسی طرح سے یعنی کیسے کچھ پری ریکویزٹس وہ کیا ہیں کہ جس کے تھرو ہم ایکولوجیکل نالج جو ہے وہ اربن پلاننگ میں یوز کر سکتے ہیں. وہ کیا ہیں کہ دیز آر بیسیکلی نالج آف ایگزسٹنگ نیچر آف اربن سیٹنگ، کہ ہمیں جو وہاں پہ اربن سیٹنگ ہے، لوگ ہیں، ان کا نالج ہو، ان کے بارے میں پتہ ہو. نالج آف پروسیسز انفلوئنسنگ اربن لینڈسکیپ، کہ کون کون سے موسمیاتی تغیر و تبدل جو ہے وہ انوائرمنٹ وہ اربن ایریاز کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کا ہمیں پتہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں سب سے یہ کہ کون سی سوٹیبل اسکیم ہے جو کسی اربن سیٹنگ کو سب سے زیادہ بینیفٹ دے گی. ان ساری چیزوں کا اگر ہمیں پتہ ہوگا تو دین وی کین میک افیکٹو اربن پلاننگ، اور اس طرح سے کہہ لیں کہ ہم ایکالوجی کو فار دی ہیومن بینیفٹ جو ہے وہ یوز کر سکیں.